الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام انتظامیہ، اساتذہ کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار تقریب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں بہت اچھا پروگرام پیش کرنے پر آپ کی انتظامیہ، آپ کے اساتذہ اور تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورت آل عمران کی، قرآن مجید کی تیسرے نمبر کی سورت ہے، اس کی ایک مختصر آیات 31 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ کو بتاؤں گا۔ ایسے 10 منٹ کے لیے توجہ آپ کی پوری درکار ہے۔ جب مدینے میں اسلام پھیلا تو یہود اور نصارہ تک یہ دعوت پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا، کیا کہا یہود و نصارہ نے؟ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے اس دعوے کا جواب دیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کا قرآن میں جواب دیا ہے، اور صرف ان کو مخاطب کر کے نہیں ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے جواب دیا ہے۔ بھئی کل اگر کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ نے اپنی محبت کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، کیا فرمایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب فاتبعونی کیا ہے؟ فاتبعونی کے بارے آپ نے ماشاءاللہ علماء سے بھی سنا، اساتذہ سے بھی سنا۔ میں تھوڑی سی مفسرین کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فاتبعونی کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ فاتبعونی ہے تابع داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اے میرے پیغمبر یہ اعلان کر دے، اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ تیری تابع داری کریں، میری تابع داری کرو۔ اب تابع داری کے بارے میں مفسرین کی کیا آ رہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں تابع داری ایک یہ سٹریٹ لائن ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پہ آگے جتنے لوگ جا رہے ہیں ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ یہ فاتبعونی نہیں ہے، فاتبعونی ہے نقش قدم پہ قدم رکھنا، کہ اگر ایک طرف جا رہے ہو اور کہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہیں ہے۔ فاتبعونی کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ قدم رکھنا، پھر فاتبعونی ہے۔ بھئی ہم سارے ایک طرف جا رہے ہیں، بھئی یہ سیدھا راستہ نہیں۔ اور قرآن کی ایک آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنا سیدھا راستہ جو بتایا تھا، آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اس اور لکیر کے ساتھ 2-3 سائڈ پہ راستے لکیریں کھینچی اور 2-3 دوسری سائڈ پہ، اور آپ نے فرمایا میرا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس پہ نہیں چلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب فاتبعونی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جو انہوں نے حکم دیا ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔
اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے آگے کیا انعام گنوائے ہیں، جو یہ کرے گا اس کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ فتبعونی کرنی ہے، آگے اللہ نے اپنے انعام گنوائے ہیں۔ فتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ بتاؤ، جس سے رب محبت کرنے لگ جائے اس کو دنیا میں تو حاصل یہی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ہر مشکل میں، یعنی جہاد جیسی مشکل میں اپنے آپ کو بھیج دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اور رب راضی کیسے ہو رہا ہے؟ رب راضی کیسے ہو رہا ہے؟ فتبعونی کرنے سے۔ اور اللہ پھر کیا فرماتا ہے؟ انعام پہلا اللہ نے انعام گنوایا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ فیغفر لکم ذنوبکم، دوسرا انعام رب نے گنوایا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا۔ عزیز بچوں، بھائیوں، اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں اس سے کوئی بڑا انعام نہیں۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ جو میں سمجھتا ہوں میرے کمزور نالج کے مطابق بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میرے خیال میں قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ چنے ہوئے الفاظ ہیں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، وہ چنے ہوئے الفاظ ہیں، عام الفاظ نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہو۔ ہم یہ جو آج کل لفظ ہم عشق کا استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، اس اردو نے مستعار لیا ہوا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عشق اور معشوق دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ آپ کے اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کو علم ہوگا، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث میں کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ یہ اتنا معیوب لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جس کو ہم بلا دریغ استعمال کرتے ہیں، کہ کہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا یہ لفظ۔ اور دوسری بات، یہ وہ لفظ ہے جس کو کم از کم ہم اپنے محرمات رشتوں کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ الفاظ اپنے محرمات جو رشتے ہیں، ہماری ماں، بہن، بیٹی، ان کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ محبت کا ہوا ہے، وہ تابعداری کا ہوا ہے، وہ اطاعت کا ہوا ہے، جو قرآن نے 1,44,000 کم و بیش پیغمبر اپنا اصحابہ رسول ہے، 1,44,000 کم و بیش اصحاب رسول ہیں، جو سب سے بڑے محب رسول تھے اس کائنات میں۔ ہمارے ایمان میں تو شک کیا جا سکتا ہے، ہماری محبت میں شک کیا جا سکتا ہے، ان کی محبت میں نہ شک ہے نہ ان کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دیا ان کے ایمان کے لیے۔ ہمیں کہا ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا لے کے آؤ جیسے یہ لے کے آئے۔ تو ان 1,44,000 اصحاب رسول نے بھی کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ پوری ذخیرہ کتب حدیث میں نے لوگوں سے بھی، علماء سے بھی سنا ہے، ڈسکس کیا ہے، میں نے خود جو تھوڑا نالج ہے میرا، میں نے کہیں نہیں دیکھا پورے ذخیرہ حدیث میں کہ یہ لفظ کا اطلاق اللہ کے رسول کی ذات پہ ہوا۔ عزیز بچوں، لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن چن کے استعمال کیا ہے۔ ہمیں ایسا لفظ کوئی استعمال نہیں کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا ایک معیار بتایا، کریٹیریا بتایا، جیسے اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ میری محبت کا کریٹیریا کیا ہے کہ میرے نبی کی تابعداری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا ایک کریٹیریا بتایا ہے۔ ایسے ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، جیسے ابھی عدنان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم مسلم ہیں۔ مسلم کے معنی عربی لینگویج میں ایک یہ بھی اس کے معنی ہے کہ وہ ناک کی نکیل،
جس کی ناک کی اونٹ کی میں ناک کی نکیل ہو نا جیسے اونٹ کی، تو وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا۔ ہم بھی شتر بے مہار نہیں ہیں کہ ہمارے ناک میں نکیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا ہمیں کریٹیریا بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احب سنتی وقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارا انجام، ہماری آخرت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ساتھ بن جاتا ہے تو اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا فرمایا؟ محبت کا معیار سنت۔ سنت کے معنی آپ کا طریقہ ہے، آپ نے جس طریقے پہ حکم دیا ہے، جس پہ عمل کیا ہے، جس پہ کر کے دکھایا، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے ہر حالت میں۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، آپ نے بہت ساری تقریریں پہلے سن لی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اتباع کا، ویسے تو ہزاروں واقعات ہیں، ایک چھوٹا سا آپ نے سب نے جنگ خیبر پڑھی ہوگی، جنگ خیبر پڑھی ہوگی۔ جنگ خیبر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی اور بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے جو مسلسل یہ جنگ چل رہی تھی۔ ایک شام جنگ بند ہوئی، مسلمان اپنے 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 کیمپوں میں آ گئے، یہودی اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ پھر صبح رات ہو گئی تھی، پھر صبح جنگ کی تیاری بھی کرنی تھی، شام کے کھانے کا بندوبست بھی کرنا تھا، اور زخمی اصحاب رسول کو مرہم پٹی بھی کرنی تھی، ان کی خوراک کا بھی بندوبست کرنا تھا، اور جو شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین بھی کرنی تھی۔ تو اچانک ایک آرڈر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمان کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ ایک آرڈر آیا کہ آج جس کی ہانڈی میں گدھا پکا ہوا ہے وہ ہانڈیاں اڈیل دیں۔ اٹھاؤ جنگ خیبر پڑھو اس واقعے کو۔ سارا دن مسلمان جنگ میں رہے، مصروف رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ شام کو مسلمان زخمی ہیں، شام کو مسلمان زخمی ہیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرنی ہے، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ کسی صحابی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ دیں اللہ کے رسول یہ آرڈر آپ کل سے کر دینا، آج تو ہم نے کھانا پکا لیا ہے، ہانڈیاں پک چکی ہیں، اب تو ان بیماروں کو بھی کھانا کھلانا ہے، ان مریضوں کو بھی جو بھی اپنا زخمی ہیں ان کو بھی کھانا دینا ہے، اس آرڈر کو کل تک کر دے۔ کسی کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے اتبعوا فاتبعونی کے معنی۔ جس حالت میں تھے سب نے ہانڈیاں اٹھائے، اڈیل دی، کھانا کھایا یہ نہیں کھایا، یہ بات کی بات ہے۔ کل پھر دوسرے دن جنگ تھی، یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے دن ریسٹ تھا۔ آج آپ کا پروگرام ہے تو کل آپ کا ریسٹ ہے نا، وہاں یہ صورتحال بھی نہیں تھی، دوسرے دن جنگ تھی۔ تو حکم کیا آیا کہ ہانڈیاں اڈیل دو، آج تمہارے اوپر گدھا حرام کر دیا، کیونکہ اسلام کے احکامات تھوڑے تھوڑے نازل ہوئے نا 23 سال میں، پتہ ہے آپ کو، تو اس وقت تک گدھا حرام نہیں ہوا تھا۔ تو مسلمانوں نے گدھا پکا لیا، انہوں نے کہا آج کے بعد آپ پہ گدھا حرام کر دیا جاتا ہے، آج کے بعد کوئی گدھا نہیں پکائے، اور سب نے اپنی ہانڈیاں اڈیل دی، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول چلو بیماروں کے لیے تو کچھ اجازت دے دیں، زخمیوں کو تو کچھ اجازت دے دیں، ہم ان کو دے دیں، نہیں کسی کی ضرورت۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت آئی، شراب پیتے تھے لوگ، مدینے میں شراب کشید کی جاتی تھی، اور ایک محفل سجی ہوئی تھی انصار صحابہ کی، شراب کا دور چل رہا تھا، ایک نوجوان وہاں شراب ان کو پلا رہا تھا، تو باہر سے کسی نے جاتے ہوئے اسی گلی سے کہہ دیا کہ شراب کی تو حرمت آ گئی۔ کسی صحابی نے کہا ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی نہیں سنا،
صحابی نے کہا کہ ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں اور شراب کی حرمت آ گئی، تو بس جس نے جو گھونٹ بھر لیا تھا بھر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ سارا اڑے گا، یہ مٹ کے باہر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب جب اڑیلا گیا تو شراب کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ یہ تھی تابع داری، یہ تھی اتباع، یہ تھی فتبعوا، تابع داری۔ اسی طرح مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، دلائل تو بہت سارے ہیں، میں مختصر آپ کو کہ ہم آج کتنا دور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے۔ میں اپنے آپ کی یاد دہانی، اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں، آپ سب دوستوں کو، آپ میرے بچے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، سارے اساتذہ آپ کے میرے دوست بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نظر آیا کہ مسجد میں آخر میں انٹر ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا اس کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ قدم اٹھا کے اندر رکھ دو، یہ نہیں کیا۔ عزیز بچوں، یہ ہے تابع داری کہ یہ قدم ہی اٹھا کے اس کو اندر رکھ دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہے تابع داری۔ اس تابع داری پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ عزیز بچوں، کوشش کریں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے اس کی التجا کرتے ہیں، رحمت کی التجا کرتے ہیں، اور تم بھی وہی رحمت کی التجا کیا کرو۔ یہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم التجا کرتے ہیں اپنے رب سے، اے اللہ، اے رب العالمین، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت بھیج، ان کے درجات بلند فرما، اور ایسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر۔ عزیز بچوں، یہ درود کے بارے میں تھوڑی سی میں درود کی افادیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے احادیث میں ذخیرہ ہے، درود کی افادیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا قرآن میں حکم دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، 2 فرشتے، ایک ہماری بھلائیاں لکھ رہا ہے، اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک ہماری خرابیاں لکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے جب ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں دونوں کام ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ رحمتیں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا مانگتا ہوں تو دعا میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، جتنی دعا مانگتا ہوں اس میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فزد، زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، آدھی اپنے لیے دعا مانگوں گا، آدھا آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزد، زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک حصہ میں اپنے لیے دعا مانگوں گا، 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا فزد، زیادہ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تیری تمام مشکلات دور کر دے گا، تیری پریشانیاں آسان کر دے گا، تیری تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ ایک درود پڑھنے کے کتنے بڑے اجر ہیں، کتنے بڑے اجر ہیں کہ تیری پریشانیاں تو ذکر بھی نہیں کر رہا رب سے،
رب کو پتہ ہے نا تیرے دل میں کیا پریشانی ہے، وہ تیری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، تیری مشکلات بھی حل کر دے گا۔ عزیز بچوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موٹر سائیکل پہ آنا جانا، درود زبان انسان کی، مسلمان کی زبان پاک ہے، وہ پڑھتا رہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری زبان کو درود کے ساتھ رطب اللسان کر دے کہ ہماری زبان پہ ہر وقت درود ہی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملا، میں حیران ہوں، اس بزرگ پہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو مجھے اس کی ایک بات بڑی اچھی لگی، بڑی خوب لگی، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اس نے کہا ہے میں جب واش روم میں جاتا ہوں اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں بند کر دیتا ہوں کہ میری زبان پہ کثرت ہو گئی، اللہ کے فضل سے درود چل نکلا ہے، میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ واش روم میں اپنی زبان کو اپنے دانتوں میں دبا کے بیٹھتا ہوں، یعنی اس کی عادت اتنی اس نے بنا لی اپنی، ہر وقت کثرت سے درود پڑھنا، ہر وقت کثرت سے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اگلی بات جو علی صاحب ذکر کر رہے تھے، دیکھیں حرمت رسول ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ حرمت رسول ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی حرمت نہیں ہے تو پھر یہ دین بھی نہیں ہے، یہ پھر اسلام ہی نہیں بچتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا، کچھ لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ وہ چند شعراء تھے جو اپنی شاعری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو کہا کون ہے جو ان سے مجھے نجات دے دے؟ کعب بن اشرف کو اصحابی روانہ ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اس کو دھوکہ دینے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تمہیں دھوکہ دینے کی اجازت ہے۔ انہوں نے جا کے اس کو دھوکے سے بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا جی آپ حرمت رسول کے قانون کو ختم کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت تھے، یہی کہتے ہیں نا، وہ تو رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، صرف رحمت نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے۔ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو پھر اسلام نہیں بچتا، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، پھر اسلام نہیں بچتا، پھر تمہارا بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب یہ سب کے لیے حکم دے دیا تھا تو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے محفوظ، جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے محفوظ، جو بیت اللہ میں آ جائے محفوظ، ایسے ہے نا، جو تلوار نے کے بغیر نکل آئے باہر اس کو بھی حفاظت ہے۔ چند لوگوں کے نام لے کر کہا گیا اگر یہ غلاف کعبہ میں ہوں تو ان کو قتل کر دیا۔ وہ کون تھے پتہ ہے؟ وہ کون ہے؟ ابن قتل، جس کو غلاف کعبہ میں قتل کر دیا گیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، وہ شاعری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ آج ان فرانس کے لانتیوں نے جو قدم اٹھایا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے تمام لوگ مذمت کرتے ہیں، ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے نبی کی توہین ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو رسوا کرے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قرآن کی ایک مثال۔ ایک آپ نے ذکر سنا ہے قرآن میں، سورۃ توبہ میں بڑا وسیع ذکر ہے منافقین کا، بڑا زیادہ ذکر ہے۔ منافقین کون تھے؟ منافقین وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ منافق تھے منافق۔ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے۔ دل میں بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دل میں کیا تھا؟ بغض تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد تھا، بغض تھا، اس کی وجہ سے وہ منافق تھے۔ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی۔ باہر بیٹھ کے انہوں نے آپس میں گفتگو کی تو کہا یار یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تو کانوں کا کچا ہے. منافقین نے کیا کہا؟ یہ کانوں کا کچا ہے، یعنی ہر باندے کی بات سن لیتا ہے. اور اللہ نے اس بات پہ بھی قرآن نازل کر دیا. عزیز بچوں، اللہ نے اس بات کی، یہ جب انہوں نے بات کی تو رب نے قرآن نازل کر دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا گیا، پوچھو گے کہ تم نے یہ بات کی ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم ہنسی مذاق میں کر رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ہنسی مذاق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے؟ بڑے جذباتی انداز میں یہ کہا گیا تمہارا مزاح، ہنسی مذاق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ تو کیا نہیں تھا، بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو شامل کیا ساتھ. انہوں نے کہا کہ تمہارا ہنسی مذاق بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. عزیز بچوں، ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو گستاخ ہے. اجتناب کیا کرو، بچا کرو، اس محفلوں سے بھی بچا کرو. آج اللہ معاف کرے ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک انسان کیا کرتا، توبہ کرے. بچا کرو ایسی سوسائٹی سے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری باتیں کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، اس پہ معذرت. سر ٹھہریے گا سر پلیز سر، یہاں پر ہم ابھی آپ کی موجودگی میں ہی کچھ جو ہے ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں. جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے محفوظ، جو بیت اللہ میں آ جائے محفوظ. ایسے ہے نا، جو تلوار نے کے بغیر نکل آئے باہر اس کو بھی حفاظت ہے. چند لوگوں کے نام لے کر کہا گیا اگر یہ غلاف کعبہ میں ہوں تو ان کو قتل کر دیا. وہ کون تھے پتہ ہے؟ وہ کون ہے؟ ابن قتل، جس کو غلاف کعبہ میں قتل کر دیا گیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا. وہ شاعری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. آج ان فرانس کے لانتیوں نے جو قدم اٹھایا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے تمام لوگ مذمت کرتے ہیں. ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے نبی کی توہین ہو. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو رسوا کرے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، قرآن کی ایک مثال. ایک آپ نے ذکر سنا ہے قرآن میں، سورۃ توبہ میں بڑا وسیع ذکر ہے منافقین کا، بڑا زیادہ ذکر ہے. منافقین کون تھے؟ منافقین وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ منافق تھے منافق. نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے. دل میں بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. دل میں کیا تھا؟ بغض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد تھا، بغض تھا. اس کی وجہ سے وہ منافق. ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں تھی. باہر بیٹھ کے انہوں نے آپس میں گفتگو کی تو کہا یار یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کانوں کا کچا ہے. منافقین نے کیا کہا؟ یہ کانوں کا کچا ہے، یعنی ہر باندے کی بات سن لیتا ہے. اور اللہ نے اس بات پہ بھی قرآن نازل کر دیا. عزیز بچوں، اللہ نے اس بات کی، یہ جب انہوں نے بات کی تو رب نے قرآن نازل کر دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا گیا، پوچھو گے کہ تم نے یہ بات کی ہے، تو یہ کہیں گے جی ہم ہنسی مذاق میں کر رہے تھے. اور اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ہنسی مذاق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے؟ بڑے جذباتی انداز میں یہ کہا گیا تمہارا مزاح، ہنسی مذاق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ تو کیا نہیں تھا، بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اپنے آپ کو شامل کیا ساتھ. انہوں نے کہا کہ تمہارا ہنسی مذاق بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. عزیز بچوں، ہنسی مذاق میں بھی اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو گستاخ ہے. اجتناب کیا کرو، بچا کرو، اس محفلوں سے بھی بچا کرو. آج اللہ معاف کرے ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک انسان کیا کرتا، توبہ کرے. بچا کرو ایسی سوسائٹی سے. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو.
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बात